46 ہے. ذرا ایک منٹ تصدیق کر رہی ہے اس کے دوبارہ اس پہ لے کے جاتے ہیں ذرا. اے لوگوں جو کتاب تم کو دی گئی ہے ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا جو تمہارے پاس ہے. قرآن تصدیق کرتے ہوئے آیا جو تمہارے پاس ہے. جو ہم ایسے ہی صحیح ہے, ٹھیک ہے. چلے ابھی اتنا ہی رکھتے ہیں, باقی کو بعد میں دیکھ لیتے ہیں, کیونکہ ویسے تو میں نے 18-20 آیتیں دی ہیں. میں سوری آپ کو اگر انٹرپٹ کر رہا ہوں, نہیں میں اسی لیے تو آپ آگے کریں. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یہاں پہ صحیح ہے, ٹھیک. اوکے ابھی اتنے بھی چل لیتے ہیں, باقی بعد میں دکھایا تو باقی سب میں بھی ایسے ہی لکھا ہوا, کوئی کسی جگہ پہ غلط لکھا ہوا. اب میں سوال کر لوں فائنل. جی جی پوچھیں. اس کے بعد بھی جو باقی سارے آیتیں وہ بھی یہی کہہ رہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں کوئی 18-20 دفعہ کنفرمیشن ہے اور اینڈ افرمیشن ہے پرانے اسکرپچرز کی. جی جی. اب اگر پرانے اسکرپچرز کرپٹ ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی کنفرمیشن نہیں کی جا سکتی. کنفرمیشن اس کی جاتی ہے جو کرپٹ نہ ہوئے ہوں. نہیں اچھا, ابھی یہ ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے کہ ان پہ نازل کیا گیا تھا, یعنی کہ ان پہ موجود ابھی یعنی کہ جو ان پہ یعنی کہ دیا گیا تھا, یعنی کہ اگر آپ تورات کی بات کرتے ہیں, تورات کی بات سر کرتے ہیں. اردو پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جی اردو پڑھ سکتے ہیں. جی جی سر پڑھیں, اسی جو سامنے اسکرین پہ چاہیے اسی کو پڑھ لیں ذرا. اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے نازل کیا جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے ہے جو تمہارے پاس ہے اس وقت 7th سینچری کے اندر. یہ اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی ایمان لاؤ اس پر جو ہم نے تم نازل کیا اور جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے تمہارے پاس, جو تمہارے پاس ہے اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا دیں. وہ تو آگے دھمکی شمکی ہے نا, اللہ کی اسے چھوڑیں. لیکن جو کتاب ہے چیپٹر نمبر 4 کی آیت نمبر 47, یہ جو کتاب ہے وہ تصدیق کر رہی ہے اس کتابوں کی جو تمہارے پاس اس وقت ہے. مجھے ذرا کائنڈلی سوری میں تھوڑا آہستہ چلوں گا آپ کے ساتھ. چیپٹر 4 ورس 47. چیپٹر 4 ورس 47 مجھے ذرا خود بھی دیکھ لیجیے گا. سر کیا مطلب آپ کا خیال ہے کہ ٹرانسلیشن ڈاکٹر اسرار کی چینج ہو جائے گی قرآن.com ورسز جو آپ کے پاس ہے؟ میں دیکھیں آپ اپنی طرف سے کنفرم کریں, میں اپنی طرف سے کنفرم کر دوں, کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہونا چاہیے. Okay. Oh, you who are given these verses. اچھا ابھی آپ یہی میں یہ بات اسی کانٹیکسٹ میں جانا چاہ رہا تھا. اب یہ بات جو ہے کن کو ڈائریکٹ کی جا رہی ہے, یہ ورڈس ان کے لیے, یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ آپ یہ ہمارے لیے نہیں آ رہا کہ آپ پہ بات آ رہی ہے, یہ ڈائریکٹ کی جا رہی ہے آن دا پیپل آف دا بک جو تمہارے میں نے کب کہا مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے؟ ذرا سننے تو صحیح جو میں کہہ رہا ہوں. آپ سن نہیں رہے ہیں ڈیفینڈ کرنے میں. جی بولیں. یہ کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے, کون ہے؟ جوز اینڈ کرسچن تھے نا. جی جی اوکے, ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا ہے یعنی کہ قرآن پہ. کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ اس کی تصدیق کرتے ہوئے جو تمہارے پاس ہے, یعنی کہ اس وقت 7ویں سینچری عربین پینسلا کے اندر جو جوز اینڈ کرسچنز ہیں ان کے پاس جو تورات زبور اور انجیل ہے, قرآن کہہ رہا ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں, اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں. ہاں یہ انہیں کو یعنی کہ ٹارگٹ کر رہا ہے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں کہ ان کو اوکے ایمان لانے پہ کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن. تو میرا سوال اب تو بھائی یہ بات کر رہا ہوں تو کیا وہ کتاب وہ جو قرآن تصدیق کر رہا ہے جو ان کے پاس ہے وہ کرپٹڈ بک کی تصدیق کر رہا ہے یا ان کرپٹڈ بک کی تصدیق کر رہا ہے؟ اچھا ابھی ان پہ جو بک آئی ہے ان میں اب قرآن دونوں چیزیں کہہ رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کی اگر آپ بائبل ہی پڑھتے ہیں اس کی کوئی یعنی کہ ہمارے پاس مینوسکرپٹ نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو وہ بعد میں کرپٹڈ ہو گئی. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ان پہ ریولیشن نازل ہوئی تھی, اسی طرح تورا بھی نازل ہوئی تھی. لیکن ہاں ہم اس کی تصدیق کریں کہ تورا وغیرہ نازل ہوئی ہے. خود سوچو جی جی اگر کوئی چیز کا مینوسکرپٹ موجود نہیں ہے تو قرآن کیسے کہہ رہا ہے کہ جو تمہارے پاس اس وقت ہے ہم اس کی تصدیق کر رہا ہوں؟ آپ کے پاس ان کے پاس آپ دیکھتے ہیں, اگر آپ نے پڑھی ہے بائبل, آپ مجھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں, میں نے دیکھے آپ کی تھوڑی بہت پہلے ویڈیوز میں دیکھی ہیں آپ, یعنی کہ اچھا سا یعنی کہ کر دیتے ہیں. لیکن ابھی گاسپل آپ کو پتا ہو گاسپل ہے, اب گاسپل میں کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جو
ऑथेंटिक सर है, ये यानी सवाल कि नहीं है मेरा, उनको ये मेरा सवाल नहीं है। नहीं आप मेरी सवाल आप जो है सॉरी ना, मुझे एक बार नहीं कंप्लीट कर लेने दो। आप एंगल हाँ गलत है। आप मुझे कहें पूरी गॉस्पेल गलत है, मैं मान लूंगा आपकी बात, मैं नहीं मान नहीं, लूंगा। पूरी गॉस्पेल गलत है ही नहीं ना, वही तो बात भाईजान है कि 50% गलत है, आपका कुरान भी नहीं 40% कह गलत रहा है, है। दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कुरान यहाँ क्या कह रहा है। देखें, आप या तो अपने आप को कहें कि आप अल्लाह से बड़े हैं, कि आप अल्लाह से बड़े हैं। नहीं मैं बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं वो बात कह रहा हूँ ओके, कि क्या आप समझ सकते हैं कि अल्लाह जो कह रहा है वो क्या कह रहा है इस आयत में। मैं उसकी बात समझ रहा हूँ, मुझे तो समझ आ रही ओके, है। मैं मुझे सिर्फ एक ये मुझे बताइए, एक्सप्लेन करने मुझे का पहले मौका ये बताइए, एक्सप्लेन करने का मुझे मौका पहले, दीजिए। नहीं नहीं, वो आप एक जलेबी बनाने के लिए एक नहीं मैं अजीब सी मैं जगह पे जलेबी जा रहे नहीं हैं जिसका बना रहा, फायदा मैं कोई नहीं। आपके सामने सारी बात रख रहा हूँ आपको, मैं वही कह रहा हूँ। मुझे अगर एक्सप्लेन करना आप बोल लीजिएगा, मैं आपको आपकी स्ट्रीम ही है, मैं आपके पास आया हूँ, मैं बस थोड़ा सा बताने दीजिएगा जरा। मैं कह रहा हूँ कि उसकी वो कुरान जो बाइबल वगैरह आई थी, जो गॉस्पल थी, नॉट बाइबल, गॉस्पल, वो गॉस्पल अभी यानी कि हमारे पास किस फॉर्म में है, वो गॉस्पल ऑफ लूक, गॉस्पल ऑफ पॉल, गॉस्पल ऑफ जॉन, इनकी चल रही है। जो अंजील यानी अंजील जीसस नहीं है, अंजील ईसा नहीं है, अंजील लूक है, अंजील पॉल है, अंजील जॉन है। तो हम उसमें अच्छा उनमें भी जो है फैब्रिकेशंस हैं। इस्लाम में अगर कुरान में भी उनको गलत, उस पूरी बुक को गलत नहीं कहा, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें वो नापाकी आ चुकी है, यानी कि कह रहे हैं कि उसमें फैब्रिकेशंस आ चुकी हैं जो लोगों ने उसमें ऐड कर दी हुई हैं अपने लिहाज से, और ऐसी चीजें जो उन्होंने अपने अपने नजरियात जो जीसस के साथ उन्होंने जोड़ दी हैं। तो बात आप पूरी उसको हो ये गई। नहीं कह सकते कि हाँ इस्लाम, नहीं मैं थोड़ा सा भी काइंडली अभी थोड़ा पूरा मिनट और और लेक्चर लूंगा। देना है, तबलीग और करनी है। सॉरी नहीं मैं मिनट और लूंगा अगर आप इजाजत दें तो। मैं सर वही अब कह रहा हूँ जो कि अभी आपने बात की है ना, पहले वहां तक बात खत्म करते हैं। चलें आपने आप अभी बताएं। बोला कि अंजील जीसस नहीं है, अंजील जॉन है, पॉल है, अंजील फलाना है। जी सर जी, तो आपके पास भी इस वक्त अल्लाह का कुरान नहीं है। आपके पास भी कुरान आप हफ्स है, आपके पास कुरान वर्श है, आपके पास कुरान कानून है, आपके पास भी अल्लाह का कुरान नहीं है। देखें, अच्छा ये जो कुरान इंडिया पाकिस्तान में कुरान पढ़ा जाता है, ये इसे हाँ कहते जी हैं वर्ष का कुरान। ठीक है, सॉरी, हफ्स का कुरान, नॉट वर्ष का, हफ्स का। जो मोरक्को में मेजोरली पढ़ा जा रहा है उसका नाम है वर्ष का कुरान, और वो अरबी के अंदर फर्क है, ट्रांसलेशंस की बातें नहीं मैं कर रहा, अरबी के कुरान की बातें कर रहा हूं। तो बेसिकली हफ्स का कुरान कहा जाता है कुरान अकॉर्डिंग टू हफ्स, मुसफल कुरान अन हफ्स। ठीक है, और वो अन हफ्स जो है वो अन आसिम है। ठीक है, सो बेसिकली जो कुरान भी आपके पास है इस वक्त, वो हफ्स का है। मोरक्को शराको वगैरह में वर्ष का है, फिर कालून है, सूसी है, दूरी है, एंड सो मेनी अदर अरबिक कुरान है। बट दैट इज नॉट द पॉइंट राइट नाउ ओवर हियर, ये पॉइंट ही नहीं है। इस सारे पॉइंट को हम रख देते हैं साइड पे, इसके ऊपर हाँ बाद में डिबेट करेंगे, बाद में बात करेंगे कि चलें गॉस्पेल कितनी है कितनी नहीं है, कुरान कितने हैं कितने नहीं है, ये सब हम साइड पे रख देते हैं। ठीक है, अभी मैं जो बात कर रहा हूं ये कर रहा हूं कि कुरान क्या कह रहा है, और ये जो आयतें दिखाई हैं मैंने, ये क्या कह रहा है। क्या ये आयतें कह रही हैं कि हम तौरात को, जबूर को और इंजील को पार्शली कन्फर्म करते हैं, या वो ये कह रहा है कि हम उसे मुसद्दी कल्लिमा करते हैं कंप्लीटली। नंबर वन। नंबर टू, क्या कुरान बता रहा है कि वो वाली किताब जो तुम्हारे हाथ में है इस वक्त, मैं उसको कन्फर्म करता हूं। हाँ, तो भाईजान कुरान मुझे ये कुरान को बताइए, कंफर्म कर रहे हैं। कुरान इस वक्त जिस किताब को कन्फर्म कर रहा है वो 7वीं सदी में उनके हाथ में है। तो हमारे पास हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के मुताबिक बाइबल के, जिसमें तौरात, जबूर, इंजील सब मौजूद होता है, उन सबको मजमूए के तौर पे बाइबल कहा जाता है। कुरान तौरात जबूर इंजील को इंडिविजुअली एक्नॉलेज करता है और एक्सेप्ट करता है, कंफर्म करता है। उसको 2 पन्नों में डाल दो तो वो बाइबल बन जाती है। तो इसलिए मैं लफ्ज बाइबल यूज कर रहा हूं, कुरान में लफ्ज बाइबल नहीं है, आई नो दैट। ठीक है, और बाइबल हाँ जो है वो हाँ ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका मतलब होता है बिब्लियो किताबें, हाँ किताबें। ठीक है, तो किताबों को अगर हम इकट्ठा कर दें तो उसको बाइबल कहा जाता है। ठीक है, सही है। नाउ कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, यहां पे कुरान तस्दीक कर रहा है, कन्फर्म कर रहा है एंड अफर्म कर रहा है उस तौरात, जबूर, इंजील की जो उस वक्त लोगों के हाथ में है। तो क्या आप मुझे ये बताना की कोशिश कर रहे हैं कि 7वीं सेंचुरी के अंदर तौरात, जबूर, इंजील बदली नहीं हुई थी, उसके बाद बदली थी? अच्छा इसी पॉइंट नहीं, उसकी उनकी तस्दीक है, उसके अंदर मैसेज जो है, अगर आप अभी आपको अगर मैं मुख्तलिफ ये वर्सेस अभी भी बात आ जाएगी वो फिर के तौरात में भी यानी कि जो गॉस्पेल में भी
بہت سر سے ایک ورسز سیکنڈ ایسے ہیں جو یعنی کہ جی واپس چلتے ہیں سر. یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ آیت کہہ رہی ہے اس کے اندر کچھ میسج کو میں کنفرم کرتا ہوں یا اس کتاب کو کنفرم کرتا ہوں جو تمہارے پاس ہے. اچھا قرآن ایک کی چیز آیت آپ کیا کو کہہ رہی ہے؟ سمجھیں ایک سوری میں ایک چیز پوائنٹ کرنا چاہوں گا. قرآن کو اگر آپ صرف اس طرح کہیں گے نا کہ وہ یعنی کہ ڈائریکٹ بات کرے آپ سے ڈائریکٹ پوائنٹ آؤٹ کرے, کیونکہ قرآن ابھی میں آپ جیسا نے کہا بائبل کہ کی قرآن کی یہ میری آیت پوری ڈائریکٹ بات میرا نان پوری بات مسلموں سنیں سے آپ بات کر رہی ہے. کائنڈلی میری سر پوری بات کائنڈلی سنیں. کائنڈلی نہ کریں سر, یہ مجھے یہ جو ہے نا میٹھی چھریاں بالکل نہیں پسند ہے سر. نہیں آپ سر دیکھیں, دیکھیں نہیں میں آپ میٹھی سے کی بات نہیں ہے, میں عزت سے آپ کی بات بات کر پوری رہا سنی ہے, ہوں, میں آپ کی بات پوری ریسپیکٹفلی سنی ہے, بات کر رہا ہوں, اور آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں بار بار. میں بار میں آپ بار کی یہ بات میرا پوری سنی 10ویں ہے, دفعہ میں آپ کی سوال ہے, بات آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں اور نہیں دینا چاہ رہے ہیں کیونکہ آپ پھنس چکے ہیں. بھائی جان میں بار بار پوچھ رہا ہوں, یہ آیت میں اللہ جو تمہارا ہے جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس نے یہ قرآن دیا ہے, وہ کنفرم کس چیز کو کر رہا ہے وہ بتائیں پہلے. قرآن کو کنفرم کر رہا ہے, کس کو؟ قرآن کو کنفرم کر رہا ہے کہ اس میں آپ کے سارے میسیجز موجود ہیں جو پچھلی کتابوں میں آئے ہیں. سر آپ کتنے بڑے جھوٹے ہیں, ذرا آیت دوبارہ پڑھیں اور بتائیں قرآن کس چیز کو کنفرم کر رہا ہے اس وقت. اگر آپ اس کا کانٹیکسٹ وغیرہ پڑھتے ہیں, اس کو کس سر میں کنٹیکسٹ میں یہ کانٹیکسٹ بات بھی کی پڑھ گئی ہے, تو لیتا آپ ہوں, مجھے کیا کہہ رہا ہے اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے, قرآن والوں سے بات ہو رہی ہے یا جوز اینڈ کرسچن سے بات ہو رہی ہے؟ کرسچنز اور جوز سے بات ہو رہی ہے. تھینک یو سو ویری مچ. ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا, یہ والی بات کس چیز کے بارے میں ہو رہی ہے؟ کہ جو ابھی نازل ہوا ہے یہ ابھی اس قرآن کی بات ہو رہی ہے. یعنی ابھی اس قرآن کی بات ہو رہی ہے. اچھا یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ جو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے. تو یہ والا جو قرآن ہے اہل کتاب کو کیا بتا رہا ہے, میں کس کی تصدیق کر رہا ہوں؟ کہ آپ کے پاس جو پہلے آپ کے پاس جو آیا تھا میسج, اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا. نہیں, جو تمہارے پاس ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ تمہارے پاس ہے, ابھی اس پاس ہے کہ آپ کے پاس اس نے وہ کوئی میسج لکھا کتاب, ہوا ہے. اے وہ ایک لوگوں اچھا جن کو کتاب دی گئی ہے, کتاب دی گئی ہے, اس کتاب جو کتاب تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کر رہا ہوں. تو پھر اس کو یعنی کہ غلط کیوں کہے گا قرآن, اگر انہیں کو یعنی کہ اس میں یعنی کہ Exactly. فیبریکیشن بھی That بتائی is گئی the ہے, کیونکہ dilemma. Now, قرآن میں that's a very good question, فیبریکیشن Zen. کے بارے میں بتائی گئی. Zen, that's a very good question. Very good, very good, very good. آپ نے کہا پھر اس کو غلط کیوں کہے گا, جی کریکٹ کہا نا آپ نے, ٹھیک ہے, میں وہی بات کرنے لگا ہوں. کہا نا, ابھی یہ اوکے. ویلڈ کوسچن ہے, ابھی میں نے آپ کو میرا بالکل ویری پوائنٹ گڈ, سمجھیں ویری کائنڈلی. ویری ویری ویٹ, آپ کا پوائنٹ نہیں, یہ آپ نے سوال کیا, اس کا جواب میں دوں گا. سر یہ میں نے آپ کو 20 آیتیں دکھا رہا ہوں, چلتا ہے. یہ 20 آیتیں ہیں جن میں قرآن پرانی کتابوں کو کنفرم کر رہا ہے کہ وہ بالکل صحیح ہے اور میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. پورے قرآن میں ایک آیت ایسی نہیں ہے جو کہے کہ میں آج کی ان کتابوں کو کنفرم نہیں کرتا, مجھے ایک آیت دے دے. تو پھر آپ کو پتا لگے گا یہی اسلامک ڈلیما ہے اور یہی آج کا ٹاپک ہے کہ قرآن پرانی کتابوں اچھا کو کئی دفعہ قرآن کنفرم میں کرتا ہے, ایک دفعہ ریجیکٹ میں نہیں کرتا. میں اس کے جواب دے رہا ہوں نا, ابھی اس کا جواب. دے قرآن پلیز. نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ ان میں فیبریکیشن ہے. کہاں پہ لکھا؟ انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمہارے پاس کتابیں دی کہاں پہ؟ گئی ہیں, لیکن جو کہاں تمہارے پہ؟ پاس ابھی کون سی موجود ہیں آیت؟ ان میں فیبریکیشن ہے. کون سی آیت میں لکھا ہے فیبریکیشن؟ میں ابھی آپ کو جی ڈھونڈ دیتا ہوں. سر آپ ڈھونڈیں, آپ کو ایک آیت نہیں ملے گی, ایک آیت نہیں ملے گی کہ کتاب کے اندر جو ہے وہ فیبریکیشن ہے, بلکہ قرآن کہتا ہے لا تبدیل کلمات اللہ, لا نہیں, مبدل قرآن میں کلمات اللہ. فیبریکیشن نہیں, قرآن میں فیبریکیشن نہیں, نہیں بائبل اور تو تورات کیا تورات زبور اور انجیل اللہ کا کلام نہیں؟ وہ کلام تھے جو اس ٹائم کے لوگوں پر دیے گئے تھے. اگر آپ اس کے یعنی کہ پڑھتے تو ہیں سر تو میرا ان سوال میں یہ, آپ کو کیا پتہ قرآن لگے گا. کہتا ہے کہ کوئی اللہ کے کلام کو بدل نہیں سکتا؟ اللہ کے کلام کو پتہ نہیں تھا, لیکن اس میں ذمہ داری کس کی لی گئی ہے؟ قرآن کی لی گئی ہے. قرآن کے اندر سر وہ آج تک ذمہ کی داری تحریر نہیں اگر لی گئی آئی ہے, دوبارہ سے ہے, دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں اللہ کہتا ہے اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا, انہوں نے صبر کیا, اس پر جو انہوں نے جھٹلایا گیا انہیں ایذائیں پہنچائی دی, یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ گئی. اے نبی اللہ کے ان کلمات کو بدلنے والا, ان تو ہے ہی نہیں, یہاں پہ کیا ہے, یہاں پہ جائے گی ان کو ہماری مدد, کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں. اللہ کی باتیں پرانے نبیوں کے پاس جو تھیں اس کو کوئی نہیں بدل سکتا. اللہ کہہ رہا, اب مجھے کہیے کہ اللہ جھوٹا ہے تو میں ٹھیک ہے آپ کی بات مان لیتا ہوں. اور جھٹلائے گئے ہم. یہ ورس میں بتاتے ہیں ذرا. سر چیپٹر نمبر 6 کی آیت نمبر 34. چیپٹر نمبر 6. سر آپ کو اردو نہیں پڑھنی آتی, انگلش تو آپ صحیح نہیں پڑھ سکتے, تو اردو ہی پڑھ لیں جو لکھی ہوئی ہے. میں دونوں پڑھ لیتا ہوں, میں بس خود جانے کے تھوڑا ایک اپنے ساتھ بھی کہا رہا ہوں تاکہ میں
یعنی کہ آپ یعنی کہ ڈھونڈ کے نکال رہے ہیں, میں تھوڑا خود ریسرچ بھی کرنا چاہ رہا ہوں, میں خود کنفرم کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کہہ لیں. یہ اینڈ when those come to you who believe in our verses say peace be upon to you, our your Lord has decreed on your himself the mercy, and that any of you who does wrong out of ignorance and then یہ چیپٹر نمبر 6 سورۃ الانعام ہے. چیپٹر یہ نمبر 6 کی آیت نمبر 34 ہے بھائی, بولا تو ہے آپ کو. سوری 54 میں دیکھ لیا. 34. And certainly were messengers denied before you, but they were patient over the denial, and they were harmed until our victory came to them. And none can alter the word of Allah, and there has certainly کوئی نہیں ہے جو اللہ کے ورڈ کو آلٹر کر سکتا ہے. اگر توریت اللہ کا ورڈ ہے تو اسے آلٹر کوئی نہیں کر سکتا. اگر زبور اللہ کا ورڈ ہے تو آلٹر کوئی نہیں کر سکتا, فیبریکیٹ کوئی نہیں کر سکتا. ورنہ کہہ دیں کہ توریت زبور اللہ کا ورڈ نہیں ہے. اچھا اسی میں چلا جائے, سورہ ال-عمران میں آپ چلے جائیں چیپٹر 378 میں. And there is among them in a group who distort the scriptures with their tongue so that you may think it بس was ٹھیک ہے, it that's the is oral tradition. oral tradition ہے نا. اچھا with their tongue. ایک اور بھی ہے 541. ابھی آپ نے کیا پڑھا, with their tongue. تو یہ جو بات ہو رہی ہے یہ سن لے اور بھائی یار ایک سن, جذباتی کیوں بولے بھائی بولے. اوکے, تو یہ والی جو آپ نے آیت دکھائی ہے اس کے اوپر ابن عباس اور بخاری لکھتے ہیں کہ بھائی جان یہ بات بالکل صحیح ہے کہ قرآن کو اور تورات کو اور زبور کو اور انجیل کو کوئی نہیں بدل سکتا, کوئی نہیں بدل سکتا. نہیں جو بدلی گئی ہے مسئلہ یہ ہے قرآن. اچھا انجیل کو یار پھر وہی بات بدلی گئی یار, ایک سیکنڈ رکو تو صحیح. قرآن کہہ رہا نہیں بدل سکتا, آپ کے سامنے آپ کے اللہ جھوٹا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے جو آیت ہے وہ کہتی ہے اگر بدلی گئی ہے تو پھر اللہ جھوٹا ہے, رائٹ؟ مجھے پوائنٹ رکھنے کا موقع دیجیے گا. اوکے, اگر بدلی گئی ہے آپ کے مطابق تو اللہ جھوٹا ہے, کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ اس کے ورڈز کو کوئی الٹر نہیں کر سکتا, تو پھر اللہ جھوٹا ہو گیا. اب مجھے بتائیے بدلی گئی ہے تو اللہ جھوٹا ہے اور نہیں بدلی گئی تو اللہ سچا ہے. اب بتائیے کہ اللہ جھوٹا ہے یا اللہ سچا ہے؟ اچھا میں ابھی پوائنٹ اپنا رکھتا ہوں, ابھی میری پوائنٹ کے بعد آپ پلیز تھوڑا سا ویٹ کریے گا. جو انجیل ہے وہ بدلی گئی ہے. ابھی قرآن میں آپ کہہ رہے ہیں اللہ جھوٹا ہے, یعنی کہ اگر وہ اس کی بات بدلی گئی ہے تو اللہ اس میں قرآن کی لے رہا ہے حفاظت کسی پرانی. نہیں سر, اللہ نے نہیں قرآن کی ویلیو سے اپنے الفاظوں کی حفاظت لی. نہیں کائنڈلی نہیں, آپ پہلے کہیں کہ اللہ جھوٹا ہے کیونکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں لی. اللہ نے کہا کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں. none can alter the words of Allah. آپ نے ابھی انگلش میں بھی پڑھا none can alter the words of Allah, یہ آپ نے بھی پڑھا انگلش میں. انگلش اردو میں بھی میں نے دکھا دی ہے. قرآن کی حفاظت کی بات نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا ہے کوئی نہیں بدل سکتا اللہ کی باتیں. alter the words of Allah. اگر انجیل اللہ کا کلام ہے تو اس کو بدل کوئی نہیں سکتا قرآن کے مطابق, اور اگر وہ بدلا گیا تو اللہ جھوٹا ہے. ابھی میری بات ہے, ابھی وہی میں بات کریں. انجیل جو ہے جب آئی تھی وہ کس کے آئی تھی؟ انجیل نے. آئی ڈونٹ کیئر کس پہ آئی تھی, انجیل اکونا مٹاٹا پہ بھی آ سکتی ہے. دیٹ از ناٹ دا پوائنٹ. دا پوائنٹ از اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے. پوائنٹ میری پوری بات بتانے کے پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کریں, میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں. ابھی جب عیسیٰ علیہ السلام پہ جب آئی ہے وہ انجیل آئی ہے, تو انجیل کے بعد یعنی کہ ابھی ہمارے پاس کون سی انجیلیں ہیں؟ سر انجیل بدل گئی ہے کہ نہیں بدلی؟ نہیں انجیل وہی میں کہہ رہا ہوں, انجیل بدلی نہیں ہے. انجیل نہیں بدلی. انجیل کو انہوں نے انجیل کے ورسز وغیرہ جو ہے نا, یعنی کچھ ورسز جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں رکھ لی ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں ایک سے نہیں پاز کریں, آپ پاز کریں ذرا, پاز کریں دوستو. انجیل بدلی نہیں ہے, لیکن انجیل جو ہے نا اس میں لوگوں نے اپنی مرضی سے آیتیں ڈال دی ہیں, بدلی نہیں ہے. یار کیا بول رہے ہو یار تم یار مینٹلی. I thought you are a well educated person یار. You are a well educated. I thought you were an educated person. What are you saying? بھائی جان بدل چکی ہے یا نہیں بدل چکی؟ نہیں بائبل نہیں بنی تھی کونسل آف نائسیا میں, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا. مجھے یہ بتائیے بائبل کی کمپائلیشن وغیرہ جو بھی انہوں نے ایک پورا کانسیپٹ بنایا تھا
یا آپ کی تھیوری وغیرہ جو ساری بنی تھی وہ یعنی کہ کس آپ نے کو اس کا کہا ہے؟ آئیڈیا ہے نا اس میں یعنی کہ کس نے کہا ہے؟ نہیں، ہاں ایسا نہیں ہوا تھا. دیکھیں جب تک آپ کیا ہوا ایگزیکٹ تھا ورڈ یوز آپ نہیں کر بتا دیں سکتے ہیں نا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، میرا آپ سوال یہ ہے. کونسل آف نائسیا میں سے کیا ہوا تھا اگر یہ نہیں ہوا تھا اوکے تو چلے، فار دا سیک آف آرگیومنٹ، اگر کونسل آف نائسیا میں کچھ لوگوں نے بائبل بدل دی، انجیل بدل دی نا، تو پھر اللہ جھوٹا ہو گیا، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کونسل آف نائسیا کے 350 سال بعد، ان کے پاس سن لیں بائبل تھی ہی سن نہیں. لیں سن لیں، جی جی ہاں کونسل آف سوری نائسیا سے کے 350 سال بعد اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا. none can alter his words. سو اس کا مطلب ہے کہ اللہ جھوٹا ہو گیا. یا اللہ کہہ رہا ہے کہ کونسل آف نائسیا کے اندر جو ان لوگوں نے کتابیں سلیکشن کی دیٹ واز ایکچولی کریکٹ اینڈ ٹرو. تو اگر اگر اللہ سچا ہے تو کونسل آف نائسیا میں جنہوں نے سلیکٹ کیا انہوں نے بالکل صحیح سلیکٹ کیا تھا. ورنہ اللہ جھوٹا ہے، کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے کلام کو بدل نہیں سکتا کوئی. اچھا اب میں پوائنٹ اسی پہ. اچھا جو فرسٹ مینuscript آیا تھا بائبل کا وہ آیا تھا یعنی کہ فورتھ سینچری میں. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ وہ جو انہوں نے بکس چوز کی تھی جو اتنے یعنی کہ سر ہوتا جی ہے آپ کو کس نے کہا ہے کہ فورتھ گاسپل سینچری جیسس میں سے آئی فرسٹ نہیں مینuscript ہے؟ سر کیوں جھوٹ میری بولتے بات ہیں آپ لوگ؟ کمپلیٹ ہونے دیں کائنڈلی میری بات نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں نا بھائی. آپ کے پاس نہیں میں ہسٹوریکل، آپ کے پاس ہسٹوریکلی آپ انکریکٹ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں. کرسچن اسکالر سے پوچھ سکتے ہیں. آپ چیک کر آپ ابھی جہاں پہ چیک کر لیں یہاں پہ سر جی ایک سیکنڈ آپ کو ایک سیکنڈ کوئی ان کے پاس سورس تھی آپ چیک کر سکتے ہیں. کیا ان کے پاس کوئی سورس تھی یا پھر تو انہوں نے کہا ہو کہ عیسیٰ سے ڈائریکٹ میرے پاس انجیل ملی ہے اور ہم اسی کی مختلف کتابوں میں سے کتاب اٹھا رہے ہیں. سر جی گوگل پہ سرچ کریں وین واز دا گاسپل آف مارک ریٹن اراؤنڈ 70 CE. آپ کہہ رہے ہیں چوتھی فورتھ سینچری، یہ تو فرسٹ سینچری کی بات ہے. کیوں سر کیوں جھوٹ بولتے ہیں سر؟ یہی تو کہہ رہا ہوں جھوٹ نہ بولے سر، اپنی بات کو نہیں سچا ثابت کرنے کے لیے جھوٹ نہیں بولے. گاسپل آف میں جو فرسٹ انہوں نے چوزنگ کی تھی بکس کی سر اس کے بعد وہ گاسپل تو آف نائسیا کی تو مارک فورتھ از سینچری کی بات ہے. کنسیڈرڈ ٹو بی دی ارلیسٹ گاسپل، اور وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ 70 CE میں لکھی گئی تھی. ڈینائی نہیں کر رہا میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا. اوکے تو پھر یہ مت کہنا کہ چوتھی سینچری میں. ناؤ کمنگ بیک ٹو دا سیم پوائنٹ سر. نہیں انہوں نے جو کی تھی وہ ابھی آپ کے پاس جو جب قرآن کے ورسز نازل سر ہو میں رہے تھے یہی تو تو کہہ اس رہا ٹائم ہوں کہ اگر ان کے پاس کون سی سر بکس تھی؟ سنیں میں یہ کہہ رہا ہوں گاسپل مارک بھی اس کے اندر ہے. اگر انہوں نے بدل دیا تو پھر اللہ جھوٹا ہے نا سر. یہی تو ڈلیما ہے قرآن کا. دیٹس دا ٹاپک. دس از دا ٹاپک اسلامک ڈلیما. قرآن از آپ اس فالس. کو اچھا آپ اس کو نہیں ڈیلیما نہیں ہے. آپ اس کو اس طرح پرویو کر رہے ہیں کہ وہ ڈیلیما یعنی کہ بنا رہے ہیں کہ لیکن ڈیلیما نہیں ہے. قرآن کی جن سے حفاظت کی انہوں نے اللہ نے خود بھائی جان ایک دی ہوئی سیکنڈ ہے. بھائی ایک سیکنڈ بھائی میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، بنتی کرتا ہوں پلیز مجھے اس آیت میں دکھا دیں کہ اللہ نے کہا میں قرآن کی حفاظت کر رہا ہوں. اس قرآن میں نہیں، اس آیت میں نہیں ہے، اس آیت میں نہیں اوکے ہے تو اس آیت میں کیا لکھا ہے؟ کہ اللہ کے الفاظ کو کوئی بدل نہیں سکتا. نن کین الٹر دا ورڈز آف اللہ. بہترین. کیا ہاں تورات زبور اور انجیل کو اللہ نے اپنے الفاظ کہے ہیں، ان کو وحی کہا ہے، ان کو نازل کی ہوئی کتابیں کہا ہے؟ ہاں اوکے تو پھر اگر وہ بدل چکی ہیں تو پھر اللہ جھوٹا ہو گیا سر. نہیں کیونکہ وہ بدلی یعنی کہ اگر آپ تورات میں جاتے ہیں ان میں بھی سچ پایا جاتا ہے تو بائبل میں جاتے ہیں اس میں بھی تو سچ پایا کچھ جاتا سچ ہے کچھ جھوٹ ہے نا. لیکن اس میں یعنی کہ جب فیبریکیشنز آئی ہیں وہ اچھا مجھے بعد ایک میں بات آئی بتائیے، ہیں. مجھے ایک بات بتائیے، اگر میں کہوں کہ قرآن جو ہے وہ محمد کا کلام ہے تو کیا یہ بات سچی ہوگی؟ نہیں نہیں سچی ہوگی. نہیں سر قرآن کہتا ہے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں قرآن چیپٹر نمبر 69 آیت نمبر 40. یہ دیکھیں قرآن کہتا ہے انہو لقول رسول الکریم، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے. کیا کروں؟ یہ کس بارے میں بات ہو رہی ہے مجھے ذرا ورس بتائیں. قرآن چیپٹر نمبر 69 آیت نمبر 40 آپ کے سامنے ہے. ایک منٹ چیپٹر نمبر 69 آیت نمبر 40. چیپٹر نمبر 69 ویٹ جی میرے بڑے بھائی ہاں میں ادھر غلط ہوں. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں واقعی یعنی کہ غلط ہوں قرآن آپ وسلم کا بھی یعنی کہ صحیح کہہ رہے ہیں. قول ہے. نہیں سر آپ گدے ہیں کہ آپ کو یہی نہیں پتا اسلام کیا کہتے ہیں.
اس آیت کو بھائی سمجھنے کے لیے اس سے انسرٹ 2 پہ آیتیں بنایا نا. اوپر پڑھنی پڑیں گی اور اس سے 3 آیتیں نیچے پڑھنی پڑیں گی, تو اللہ پتہ لگے گا کہ اللہ بات کیا کرنا چاہ رہا ہے. جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ ناؤ ویری کیئرفلی جو میں کہنے لگا ہوں. آلٹر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سینٹینس کو چینج کیا جائے. اگر اس سینٹینس کے اوپر اور نیچے کچھ اور لکھ دیا جائے تو وہ کانٹیکسچولی چینج ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اسی آیت کا میں ایگزامپل آپ کو دینے لگا ہوں. اب ذرا غور کیجیے گا میں کیا کرنے لگا ہوں. میں اس کو 38 سے پڑھوں گا اور 42 تک پڑھوں گا. آپ ذرا دیکھیے گا کہ کانٹیکس چینج ہو گیا. اب یہ محمد کا کول نہیں رہے گا. میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس کی جس کو تم دیکھتے ہو, اس کو جو تم نہیں دیکھتے ہو اس کی بھی, کہ یہ بے شک ایک رسول کا کول ہے, یہ کسی شاعر کا کول نہیں. کم ہی اگر تم یقین کرتے, اور نہ ہی کسی کہن کا کلام ہے, کم ہی اگر تم غور کرتے. اور ایک آیت اگلی, یہ تو سراسر اللہ کا کلام ہے. آخری آیت, آخری آیت, یہ اتارا جانا ہے تمام جہانوں کے رب کی طرف سے. ناؤ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ وٹ آئی ایم سیئنگ. اگر آپ کہتے ہو کہ ایک تورات کے اندر ایڈیشنز کر دی گئی ہیں, تو جب تک میں نے یہ آخری والی آیت نہیں پڑھی کانٹیکس کے اندر, تم نے مان لیا کہ یہ تو رسول کا کول بھی ہے قرآن. تم نے مان لیا تھا کیونکہ تم نے صرف وہی آیت پڑھی تھی. نا فیبریکیشن جو ہوتی ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ اس پرٹیکولر سینٹنس کو ہی چینج کیا جائے. اگر پیراگراف کے اندر اوپر اور نیچے چیزیں لکھ دی جائیں تو بھی فیبریکیشن میں وہ بن جاتی ہے. دس از ہاؤ فیبریکیشن از. لہذا اگر آپ کا موٹو یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ سچائی بھی ہے اور کچھ جھوٹی چیزیں بھی ایڈ کر دی ہیں, تو دین اگین اٹ از فیبریکیٹڈ. اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا, اس کو کنفرم نہیں کیا جا سکتا. اگر اللہ کنفرم کر رہا ہے اس کو, تو اگر اس کے اندر صرف 10% بھی جھوٹ ہے نا, تو اس کو کنفرم نہیں کیا جاتا, کیونکہ وہ 10% جو ہے نا اس 90% کو موڈیفائی کر دے گا, اس کے میسج کو بدل دے گا, جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا. اور آپ میرے ساتھ مان بھی گئے کہ ہاں 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 قرآن جو ہے اللہ کا کول, محمد کا کول بھی ہو سکتا ہے. سی ناؤ آئی تھنک دیٹ بائی گیونگ دی ایگزامپل آف دا قرآن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. صحیح پوائنٹ ویلڈ ہے. میں اس پہ تھوڑا سا بھی بنے کہ تھوڑا خود بھی ریسرچ کرنا چاہوں گا. صحیح ہے, آپ کا پوائنٹ ویلڈ ہے. سر اس پہ بہت اچھا ویلڈ لگا. ہے, میں اس میں مانتا ہوں. پوائنٹ آپ کا ویلڈ ہے, یعنی کہ اگر آپ ایک چیز کو لے رہے ہیں تو وہ یعنی کہ وہ ہاں اس کا مطلب چینج ہو سکتا ہے. سر یہ بات مجھے آپ کی بہت اچھی لگی ہے. اسی لیے میں نے جب آپ شروع میں آئے تھے تو میں نے کہا تھا یار آپ بھائی اچھے ہیں, میں آپ کے ساتھ ریوائنڈ کر کے چلتا ہوں. حالانکہ میں نے آیتیں شروع میں دکھا دی تھیں, لیکن میں آپ کے ساتھ ریوائنڈ کر کے اسی لیے چلا کہ آپ کے لہجے سے مجھے لگ رہا تھا کہ آپ پڑھے لکھے انسان ہیں اور آپ باتوں کو جلدی سمجھ جائیں گے. تو بھائی جان یہ اب ڈیلیما ہے. آپ اگر میرے اس ویڈیو کے شروع میں جائیں گے تو میں نے 18 آیتیں بتائی ہیں جن میں اللہ جو ہے وہ کنفرم کر رہا ہے تورات زبور اور انجیل کو, افرم کر رہا ہے تورات زبور اور انجیل کو, جو اس وقت محمد کے ہاتھوں میں بھی ہے, جو اس وقت اہل کتاب کے ہاتھوں میں بھی ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی چینج نہیں ہوئی تورات زبور اور انجیل میں 7ویں سینچری کے بعد, 5ویں سینچری کے بعد, دوسری سینچری کے بعد, تیسری سینچری کے بعد نہیں ہوئی. اور اگر میں اسلامک کانسیپٹ بھی لے لوں فار دا سیک آف آرگیومنٹ کہ کاؤنسل آف نائسیا کے اندر فائنلی بائبل کو ترتیب دیا گیا تھا, تو بھی یہ محمد کے اس قرآن آنے سے 350 سال پہلے کی بات ہے. ہینس اگر اللہ اس بائبل کو کنفرم کر رہا ہے, اس تورات زبور اور انجیل کو کنفرم کر رہا ہے جو کہ کاؤنسل آف نائسیا کے 350 سال بعد ہے, تو بھائی ہاں آپ کے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہیں. اور وہ آپشنز یہ ہیں, ایک کہ قرآن ایک کرپٹ کتاب ہے. کیوں؟ کیونکہ جس چیز کو وہ کنفرم کر رہی ہے وہاں پہ کچھ اور باتیں لکھی ہیں, اور آپ کو پتا ہے کچھ اور باتیں لکھی ہیں. اور اگر وہاں پہ کچھ اور باتیں لکھی ہیں اور یہ اس کو کنفرم کر رہا ہے, تو بھائی جان بات یہ ہے کہ جو چیز کسی چیز کو گارڈ کرتی ہے, مثلا مودی کے گارڈ ہیں, گارڈ مودی کا کہہ رہا ہے کہ میں مودی کی حفاظت کرتا ہوں, تو مودی جو ہے وہ اوپر ہے, گارڈ نیچے ہے. حفاظت جس کی جاتی ہے وہ اوپر ہوتا ہے, اور جو حفاظت کرتا ہے وہ لیکن نیچے ہوتا ہے. میرا اس میں جو ڈیلیما بن رہا ہے نا, میں آپ کو اپنا تھوڑا پوائنٹ سمجھانے کا چاہ رہا ہوں کہ میرا اس میں جو ڈیلیما بن رہا ہے, سوری ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس میں میرا جو ڈیلیما بن رہا ہے کہ جب انجیل کی بات ہو رہی ہے, تو انجیل ابھی جو ہمارے پاس ہے, جو گاسپل ابھی ہمارے پاس چل رہی ہے, ان کی میں جو ان کو پڑھا جا رہا ہے, اس میرے خیال سے, جو میں اپنا ڈیلیما بتا رہا ہوں, جو میرے خیال سے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہ نہیں پرسنل سر, اوپینین یہ وہی انجیلیں ہیں جو محمد کے ٹائم پہ اس ٹائم میں تھی, اور آپ نے نہیں کہا نہیں کاؤنسل آف, سن لیں آپ کو جی نہیں پتا تو میں بتا دیتا ہوں, آپ جا کے اس کے اوپر ریسرچ کرنی ہے نا, آپ نے تو اس پہ بھی کر لینا.
کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں انجیل جو ہے محمد کے زمانے میں بھی وہی تھی. کیوں؟ میں اس کا ثبوت دے دیتا ہوں آپ کو. میں آپ کو اس کا بتائیے. ثبوت دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک نہ رہے. ایک سیکنڈ میں بھی کھولتا ہوں. اس کا پکا ثبوت کیسے مل جائے گا کہ آپ کی اپنی اسلامک کتب میں لکھی ہوئی ہیں اس چیز کے بارے میں. میں آپ کو کھولتا ہوں ابن اسحاق کی کتاب کھولتا ہوں. ایک سیکنڈ. سیرت النبی ابن اسحاق کا پتہ ہے آپ کو؟ جی مجھے پتا. اوکے. سیرت النبی ابن اسحاق جو ہے نا گاسپل آف جان کے چیپٹر نمبر 14 کی 3 آیتوں کا ریفرنس دیتا ہے. اٹ مینس کہ محمد کے زمانے میں گاسپل آف جان موجود تھی اور ان کو پتا تھا کہ گاسپل آف جان کیا ہے. سمجھ لگی آپ کو میری بات کی؟ جی چیک کریں ادھر, میں حضرت دیکھ کے میں دکھا رہا ہوں, یہ بتاؤں آپ کے سامنے دکھا رہا ہوں, سب کریں یہ دیکھیں. جی. سیرت النبی ابن اسحاق صفحہ نمبر 104. It is the extract from what the John the Apostle set down for when he wrote the gospel. It is extracted So from the job for what. ہاں نیچے ایکسٹریکٹ ہے اس کا, لیکن بات ہے کہ اٹ از ایکسٹریکٹڈ فرام وٹ جان دی اپوسل سیٹ ڈاؤن فار دیم وین ہی روٹ دا گاسپل فار دیم فرام دا ٹیسٹمنٹ آف جیزس سن آف میری. سو جب آپ کہتے ہیں نا گاسپل آف جان, اس کا مطلب ہے یہ رائٹر کا نام ہے, ناٹ کہ یہ جان کی گاسپل ہے. نہیں, گاسپل آف جان کا مطلب ہوتا ہے جان جس نے گاسپل لکھی. یہ آپ کے اسکالرس کو بھی پتا تھا, اور گاسپل آف جان میں سے دے رہا ہے he that hated me hated the Lord and if I had not done in their presence works with other. So he is giving a reference from Gospel of John chapter number 14. Now the problem is آپ لوگوں کے ساتھ مجبوری ہے کہ بیکاز گاسپل آف جان جو باتیں بتا رہا ہے وہ قرآن کے منافی جا رہی ہیں, تو آپ لوگ انسانوں نے بعد میں کہہ دیا کہ وہ کرپٹ ہو چکی ہیں. اور میں یہ اچھا بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ قرآن 20-22 جگہوں پہ کہہ رہا ہے کہ وہ کنفرم کرتا ہے تورات زبور اور انجیل کو. یہ جو ابھی اگر وہ میں اس پہ پوائنٹ رکھ سکتا ہوں. رکھیں اچھا یہ ابھی جو آپ نے بات کی اس کے مطابق تو یعنی کہ قرآن ساری بات تو غلط نہیں کہہ رہا. اگر آپ دیکھتے ہیں بائبل میں یعنی کہ گاسپل میں ادھر ریڈ ایک ہوتے ہیں ریڈ ورڈز ہوتے ہیں اور بلیک ورڈز. آپ کو پتا ہوگا وہ ریڈ ورڈز جو ہوتے ہیں جو یعنی کہ جیسس کی اپنی سیئنگز ہیں, اور بلیک ورڈز جو ہیں یعنی کہ جو جیسس یعنی کہ جو کانٹیکسٹ ایڈ کیا گیا. تو جب ریڈ ورڈز اگر آپ وہ انکلوڈ کر رہے ہیں اپنی بک میں تو وہ ہم لوگ اس کو مانتے ہیں کہ ہاں چلو یعنی کہ جو یعنی کہ صحیح بات ہے. اگر وہ ہماری کیونکہ قرآن کے ہم لوگ کہتے ہیں قرآن کو ہم لوگ ایک اسٹینڈرڈ بنایا ہوا ہے, تو وہ اگر قرآن کی بیسس پہ بات اترتی ہے یعنی جس طرح جیسس کہتا ہے بائبل میں سو آپ کہتے کہ ہیں کہ ریڈ ورڈ بالکل صحیح ہے, بلیک ورڈ صحیح نہیں ہے. نہیں مجھے نہیں پتا بلیک ورڈ, میں نے اتنا پڑھا نہیں ہے بلیک ورڈ کو بائبل کو بلیک ورڈ کے ساتھ, لیکن مجھے اوکے جو تھوڑا بہت ورڈز پتہ ہے. ریڈ ورڈ ابھی آپ نے بولا کہ ریڈ ہاں ورڈ جو ہے وہ جیزس کا کلام ہے, آپ نے بولا نہیں ٹوٹلی, اگر ان میں بھی میں یہ بولوں گا کہ سارے کے سارے ٹھیک نہیں, کیونکہ وہ بعد میں ان کو جب جمع کیا تو گیا بھائی تھا. پھر بات وہی ہو گئی نا, پھر تو بات وہی ہو گئی, پھر تو ہاں بات وہیں پہ آگے کھڑی ہوگی جہاں سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ اگر کانٹیکچولی چیزوں کو چینج کر دیا ہوا ہے تو کرپشن ہے, اور قرآن اس کرپشن کو پھر افرم کر رہا ہے. اگر قرآن کرپشن کو انفرم کر رہا ہے تو بھائی پھر کیسے ہو سکتا ہے قرآن کرپشن کو انفرم کرے؟ تو پھر تو قرآن ایک جھوٹی کتاب ہو گیا کہ وہ ایک کرپٹڈ بک کو کنفرم کر رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا اس میں سے کچھ حصے میں کنفرم کرتا ہوں, وہ کہتا ہے میں تو سب کو کنفرم کرتا ہوں. یہ بات جو ہے نا جو آپ کہہ رہے ہیں کنفرم کرتا ہے, کنفرم نہیں میں کہہ رہا, کنفرم وہ صرف اس بات کو کہہ رہا ہے کہ وہ آئی گئی سر ہیں. ایک سیکنڈ یہ میں وہی بات ہے, ایک میرا سیکنڈ ڈیلیما ہے. واپس میں آپ کو اس آ گئے یہ دیکھیں کنفرمنگ وچ از آلریڈی ود یو, confirming that which was written with them, confirming what is with them. یہ بھی دیکھ لیں confirming that which was before it, confirming that which was with them, and he revealed okay, اس میں کنفرمیشن کا ورڈ نہیں ہے, سوری اس میں آ جاتے ہیں.
before me Torah and make love, confirming what was before me from the Torah. ये देखें, scripture confirming what is with you, हम वही मैं कह रहा हूँ, वो confirm confirming करता है, that उसको which message- is with you. सर देखिए जितनी भी आयतें वो ये है, confirming जो तुम्हारे पास है, confirming जो तुम्हारे पास है, confirming जो तुम्हारे पास है, confirming तोरा, confirming इंजील. कहीं पे कुरान नहीं कहता confirming partially what is with you, एक जगह भी नहीं है. तो अगर तो करप्शन आ चुकी है पुराने स्क्रिप्चर्स में, तो फिर तो कुरान झूठा हो गया भाई बाय डिफॉल्ट. अब आपको इसे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वो कंफर्मेशन कर रहा है उसमें तो करप्शन थी, तो अब आपको इस्लाम छोड़ना पड़ेगा. एक मिनट. सही कह रहे हैं. नहीं, आपकी बात मैं बात समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे वही डिलेमा जो आप कह रहे हैं, मैं वही बात कंफर्मिंग दैट इज विच इज विद यू, ये उसकी तोरा की बात कर रहा है कि नहीं आपके सर, ये निकल. नहीं सर. Oh, you were given the scripture before in what we have sent down to Muhammad. तमाम तौरात, जबूर, इंजील, तमाम scriptures sent down before Muhammad, confirming what is with you. मोहम्मद से पहले जितने भी स्क्रिप्चर हैं सबकी बातें हो रही हैं. ये देखो यहाँ पे 3 तरह की कंफर्मेशन है. Sent following their footsteps, Jesus the son of Mary, confirming that which came before him in the Torah, and we gave him the gospel in which was the guidance and the light, and confirming that preceded in the Torah as well. Triple confirmation. अगली आयत, confirming that was preceded of its scripture. कुरान से पहले के सारे स्क्रिप्चर preceded it of the scripture. अच्छा, इसी बात में एक स्क्रिप्चर में मुझे भी एक वर्स मिला. अगर सूरह माइदा में जाते हैं, सूरह माइदा चैप्टर 5 वर्स 13. 5:13 भी खोल लेता हूं, कोई मसला नहीं है. ये ले आपके सामने आ गया. So for their breaking of the covenant, जिन्होंने अपने covenant को तोड़ा, वो तो आप भी तोड़ते हैं. अगर आप शराब पिए तो आपने अपने covenant को तोड़ा. We cursed them and made their heart harden. हमने उनके ऊपर लानत भेजी और उनके दिलों को सख्त कर दिया. They distorted words from their places and have forgotten a portion of that of which were reminded. And you will still observe decent among them, except a few of them, but pardon them and overlook indeed Allah is doer of the word. यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि स्क्रिप्चर को बदल दिया गया है. जो लोग कर्सड लोग हैं, जी बोलिए. यहाँ पे कहीं नहीं कहा गया कि अल्लाह के स्क्रिप्चर्स को बदल दिया गया, क्योंकि अल्लाह के स्क्रिप्चर को बदलना पॉसिबल नहीं है. यहाँ पे नहीं कहा गया स्क्रिप्चर को बदल दिए. अभी सूरह माइदा 5:41 में लेकिन वर्ड्स को डिस्टॉर्ट करने की बात कर रहा है. सर जी वो कह रहा है कि वो भूल गए हुए हैं, वो भूले हुए लोग हैं. जो लिखी हुई चीज है वो नहीं बदली गई है. उर्दू में पढ़ ले आपको पता लगता है. दिलों को सख्त कर दिया, वो कलाम को असल मकाम से हटाते थे जो उनको दिया गया था नसीहत के तौर पे. अक्सर हिस्से को भूल गए थे. कुछ लोग हैं ना, ये बाकी लोग तो सही है, चंद किस वाले अभी भी. तो स्क्रिप्चर तो बदला ही नहीं है. आपने दिखाना है कि स्क्रिप्चर बदल चुका है. ये तो कुछ लोगों की बात हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है. स्क्रिप्चर तो नहीं बदला. अगर मैं बात करूं सूरह माइदा में, अगर आप कहते हैं they distort words beyond their places, saying if you are given this take it and if you are not given then beware. अब यहाँ पे वो सिलेक्टेड स्क्रिप्चर्स की बात कर रहा है कि यहाँ पे सिलेक्टेड स्क्रिप्चर्स उनके वो यूज करने लग गए थे. तो यानी कि आप नहीं सर, ये आप कह रहे हैं ना, यहाँ पे स्क्रिप्चर की तो बात ही नहीं हुई. कब हुई है? नहीं, इसमें नहीं सूरह माइदा मैं वर्स एक तो भूल जाता हूँ. 541 भी पढ़ लेते हैं, चले वो भी पढ़ लेते हैं. 41 भी पढ़ते हैं. A messenger let them not grieve you but who hasten into this belief of those, कुछ लोग उनमें से who say we believe with their mouth,
but their heart believe not. मुंह से तो कहते हैं हम believe करते हैं लेकिन दिल से नहीं. हाँ ये वो And मुनाफिक from बात among आ the गई. Jew, avoid listener falsehood, listening to other people who have not come to you. They distorted words beyond their places, usage saying, if you were given this, take it. But if you were not given it, then be aware. But he from Allah intend fitna, never will you possess anything against it. Those are the ones who does not intend purify their. Once again, ये आज भी यही कह रही है, कुछ लोग हैं जो इस तरीके से बोलते हैं और कलाम को लेफ्ट राइट करके बताते हैं, उनके लफ्जों को बदल के बताते हैं, मगर यहां पे ये नहीं लिखा कि स्क्रिप्चर को बदल दिया है. वंस अगेन हम वहीं फंस गए, क्योंकि क्योंकि लिसन लिसन एक बड़ी मजाक बात बताता हूं. अगर कलाम बदल गया अल्लाह का, अगर कलाम बदल गया अल्लाह का, तो भाईजान फिर अल्लाह तो झूठा हो गया, क्योंकि अल्लाह तो कहता है ना कि मेरे कलाम को कोई बदल नहीं सकता. Nobody can change the words of Allah. Nobody can alter the words of Allah. तो अगर जो वर्ड्स ऑफ अल्लाह है उसको अल्टर कर दिया तो गेम तो बदल गई. लेकिन यहां पे क्या है, कुछ लोग, ऑफ दोज हु से वी बिलीव, दे आर द वंस हु गो फॉर द फॉल्सहुड. तो हमेशा कुछ लोग जो हैं वो तो कुरान को भी गलत बदलते हैं. वो तो कहते हैं यार, वो तो आपको तो पता है ना, कुरान में कहीं नहीं लिखा शराब हराम है. लिखा हुआ है, अगर आप यानी हुमर के बारे में लिखा हुआ है. नहीं लिखा हुआ कहीं भी, हराम का लफ्ज नहीं लिखा हुआ. वन सेकंड नहीं, पढ़ लीजिए जाके. हराम नहीं, हुमर के बारे में कि उसको इंटॉक्सिकेशन उमर नहीं होता, खुम्र होता है, और खुम्र को हराम नहीं कहा गया, अमल शैतान कहा गया. तो वंस अगेन उनका वर्डिक्ट ये होता है कि कुरान में किसी भी जगह शराब को हराम नहीं कहा गया. क्योंकि हराम नहीं कहा गया लिहाजा हम पी सकते हैं. और उनका ये क्लेम होता है कि जब शराब तक से इतना अगर आपको इंटॉक्सिकेशन हो रही है तो वो यानी कि वही बात है कि जिस तरह पे शैतान का अमल है, तो फिर तो गलत हो गया. तो इसीलिए वो कहते हैं कि जब तक इंटॉक्सिकेशन नहीं हुई तब तक आप उसको पी सकते हैं. नहीं, आप यानी कि उसको आप यानी कि इसमें दो चीजें हैं कि आप खुद को नुकसान पहुंचाना भी, क्या अल्कोहल आपकी बॉडी के लिए ठीक है, तो खुद को सर नुकसान पहुंचाना ठीक भी हो जो है या गलत है. ना ठीक हो, अल्लाह ने मेडिकल बेनिफिट्स नहीं बताए थे. मेडिकल बेनिफिट्स नहीं बताए. अच्छा, इस ओके, कुरान में तो आपको लिहाजा हम ये देखते हैं, देखो डायरेक्ट देखो बात देखो नहीं मिलेगी. देखो आपके पास ये आपको स्क्रीन नजर आ रही नहीं वाली, जी, ये है अलमावी अलहावी अल कबीर फी फिका मदहब अल इमाम शाफी. इमाम शाफी के मदहब के ऊपर फिक की किताब है. ठीक है, फिक की किताब है. इसको हम ऐसा करते हैं कि ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश के अंदर. इसका सफा नंबर 388 है. मैं आपको दिखाता हूं, ये देखें. It was narrated on the authority of Abdullah ibn Abbas that he said, if one of you drinks 9 cups and does not get drunk, then it is permissible. And if he drinks the 10th and gets drunk, then it is forbidden. ये कौन सी हदीस है? इमाम शाफी की फिक की किताब है. इसके अंदर मैं आपको एक और रेफरेंस दिखाता हूं. यहाँ पे एक बंदा था, उसने उमर बिन अल-खत्ताब के, ये देखें, उमर बिन अल-खत्ताब was brought to a drunken man. एक टोन आदमी के पास लाए गए. And he flogged him. उसने कहा इसको हंटर मारो. He said, you only I drank, मैंने तो तुम्हारे ही बर्तनों से शराब पी है उमर, तुम्हारे ही बर्तनों से शराब पी है. He said, I only hit you for getting drunk from it. I do not hit you for drinking from it. तो बेसिकली बात यह है कि सर इस्लामिक शरा के अंदर आप बैठे हुए सर वहां पे इंडिया पाकिस्तान में, जहां पे हनफी जूरिस्प्रूडेंस है, शाफी जूरिस्प्रूडेंस नहीं है. ये शाफी जूरिस्प्रूडेंस है, इमाम शाफी की किताब है. ठीक है, शाफी जूरिस्प्रूडेंस में अगर आप शराब पीते हैं, इतनी पीते हैं कि आप टुन ना हो, तो जायज है. मुझे इमाम शाफी का मैं इतना पढ़ा नहीं है, तो सर मैं इसीलिए वही समझा रहा हूं ना, इसलिए आप टेंशन ना लें. व्हाट आई एम टेलिंग यू कि बहुत सारे लोग शराब को भी पी लेते हैं. बट व्हाट आई एम सेइंग, जो मैं कहने की बात कर रहा हूं, जो असल में वाकई पीछे वाला मुद्दा था, वो मुद्दा ये था भाई कि कुछ लोग हमेशा गलत मलत करेंगे बातें. तो कुछ लोगों को बेस नहीं बनाया जाता फॉर द फुल फ्लेज्ड थिंग. वरना तो कुरान खुद कहता है कि तुमने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया. क्या कुरान नहीं कहता कि तुम मुसलमानों ने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिए?
ٹکڑے ٹکڑے کر دی. یہ میں نے پہلی بار یو سنا. ہیو بروکن دا قرآن ان ٹو پارٹس. تم نے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھی ابھی اب دیکھیں نا, اب یہی بات ہے کہ جب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا آسان بھی ہے اور ڈیفیکلٹ بھی ہے, کیونکہ آپ ایک سیٹ ورڈک کے ساتھ آئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ ایک سیٹ ورڈک کے ساتھ آئے ہیں جو کہ اسلامک ورڈک ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا میں وہ حدیث نکالا, سوری ورس میں سرچ کیا. بعد میں دکھانا, ذرا رک جاؤ, ابھی رک جاؤ, اس کو میں مجھے فائنلائز کرنے دو. یہ لو, یہ آپ کے سامنے آتی ہے. اب کہتا ہے اینڈ سے انڈیڈ آئی ایم اے کلیئر وارنر. محمد کی بات ہو رہی, محمد ہی وارنر تھا. جسٹ ایز وی ہیو ریویلڈ اسکرپچرز ٹو دا سیپریٹرز, ہم نے جیسے سیپریٹر ہم نے نازل کیا تقسیم کرنے والوں پر. who have made the Quran into, یہاں پہ لفظ قرآن کلیئرلی لکھا ہوا ہے. القرآن انہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, ٹوٹے ٹوٹے کر دیا, لکھا ہوا ہے, یہ دیکھو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. تو اگر ہم اس طریقے سے پڑھیں تو بھائی جان قرآن تو ٹکڑے ٹکڑے ہو کے ختم ہو چکا ہے. نہیں, اس کا لیکن اگلا once بھی again ابھی میرے پاس جو پڑھی ہے نا, وہ میں جو کھولی ہے, اس میں آگے بھی لکھا ہوا ہے and those who have made the Quran into portion, so by your Lord we will surely question them all. question them all یعنی جنت, یعنی کہ جب وہ آخرت میں جائیں گے تو کوشچن ہوگا نا. تو اگر ہم یہ کہیں کہ اگر کچھ لوگوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے, اس سے پورا قرآن ہی ختم ہو گیا, خراب ہو گیا, ڈسٹورٹ ہو گیا ہے, تو بھائی جان اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ یہ کہیں گے کہ کچھ جوز نے کچھ باتیں کی, غلط ملت لفظوں کو چینج کیا, اس کی وجہ سے پوری تورا بدل گئی ہے, تو بھائی جان پھر قرآن بھی بدل چکا ہے. اگر سیم لاجک پہ جائیں, اگر سیم لاجک پہ جائیں تو قرآن بتا رہا ہے پورا قرآن بدل چکا ہے. یہ ایک وارننگ دی گئی ہے, اس میں وارننگ کسی نہیں نے دی کیا گئی ہے, نہیں ہے. بتایا جا رہا ہے کچھ لوگوں نے کیا ہے, اور جنہوں نے کیا ہے ہم اس کو آخرت میں پوچھیں گے. سو دیٹ از ایگزیکٹلی دا تھنگ. اسی کو جب آپ کمپیئر کرتے ہیں قرآن کی ان آیتوں سے کہ کچھ جوز نے کچھ بولا, کچھ جوز نے کچھ ڈسٹورشن کیا, اس سے پوری کی پوری تورا نہیں بدل دی, ورنہ تو پھر کچھ مسلمانوں نے قرآن کے بھی ٹوٹے ٹوٹے کر دیا. سی سو میں وہی بات, اگر آپ کنسسٹنٹ رہتے ہیں تو پھر کچھ لوگوں کی بیس کے اوپر آپ پوری کتاب کو غلط نہیں کہہ سکتے ہیں, ورنہ تو پھر اچھا قرآن میں بھی وہی بدل گیا. بات کر رہا ہوں کہ یہ وارننگ دی گئی ہے ان لوگوں کو جنہوں نے, اور یعنی وارننگ نہیں ہے بھائی, دوبارہ پڑھ لو یار اپنی لینگویج میں, اپنے قرآن میں پڑھ لو, تمہارے سامنے وارننگ ہے, یہ پڑھو ذرا. میری ذرا بات ہے, اس میں وارننگ دی گئی ہے ان لوگوں کو جو یعنی کہ اس میں سے کچھ پارٹس کو نکال رہے تھے اور کچھ پارٹس کو, یعنی کہ جس ہوتا نا, یعنی کہ جس طرح بائبل میں تھا اس طرح کچھ پارٹس کو لوگ Who پڑھ رہے تھے, کچھ پارٹس کو. have made the Quran into portion, it's a past perfect tense. یعنی ہاں, کہ اس آیت سے پہلے یہ پرفیکٹلی ہو چکا ہوا. اوکے, اٹس آیت جو کہ ان ریئیکشن آ رہی ہے, اس آیت کے آنے سے پہلے یہ ہو چکا کام. سو what I'm saying is very simple, کہ اگر کچھ لوگوں کا کچھ کرنے سے پوری کی پوری کتاب بدل جاتی ہے تو پھر تو جناب پھر پورا پورا قرآن بدل گیا. سو ہینس وہی وی آر بیک ٹو دا سیم پوائنٹ کہ قرآن کنفرم کرتا ہے تورات زبور اور انجیل کو. کچھ لوگوں کے لیفٹ رائٹ کرنے سے پوری تورات زبور اور انجیل نہیں بدل نہیں سکتی. دیٹ از دا ڈیلیما. سیدھی سی بات ہے, میری ابھی سچ صحیح نہیں ہے, مجھے تھوڑا اور کرنا پڑے گی. آپ سے میں انشاءاللہ پھر بات کروں گا, یعنی کہ سر آپ کی اسٹریم آپ ہر مجھ ہفتے سے ہوتی ہے. صرف ایک پرومس کریں کہ کیا؟ آپ لازماً 100% ریسرچ کریں گے اور واپس آئیں گے. نہیں, میں واقعی ریسرچ کر رہا ہوتا ہوں, میں ان چیزوں میں بہت انٹرسٹڈ ہوں, اور میں شروع پہلے نہیں تھا, یہ مجھے سال ہی ہوا ہے اس چیزوں میں گھسے ہوئے, تو میں لازماً کروں گا کیونکہ آپ کے ساتھ ڈبیٹ ایک اچھی گئی ہے. لیکن کائنڈلی بس میں اگلی بار تھوڑا سا ایک میری ریکویسٹ ہے, مجھے بھی تھوڑا موقع دیجیے گا اپنا پوائنٹ رکھنے کا. آپ سر یعنی آپ کہ کا کوشش پوائنٹ کرتے اگر میں گا. سنتا نہیں تو رسپونڈ کیسے کروں گا؟ میں آپ کا پوائنٹ سنتا ہوں اور پھر ہی رسپونڈ کرتا ہوں. اور آپ یہ سوچیں کہ آپ آدھا سینٹینس بولتے ہیں اور مجھے اس کا کمپلیٹ سینٹینس پتا ہوتا ہے, بیکاز آئی ہیو بین ڈوئنگ دیٹ فرام دا لاسٹ 5 years. تو میں آپ کا پورا پوائنٹ ہی سن رہا ہوتا ہوں, آپ کو لگتا ہے میں نہیں سن رہا, لیکن آپ جب ٹاپک چینج کرتے ہیں وہاں پہ میں روکتا ہوں, کیونکہ وہ چینج ٹاپک ہے, وہ ٹاپک ڈفرینٹ چلائے گا. تو ایز لائک میرے کیونکہ لحاظ آپ سے کے جو اسکالرز ہوتے ہیں نا, میں آپ کو بے مذاق بات بتاتا ہوں یہاں پہ,
آپ کے اسکالر جب آرٹیکل لکھتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس مفصل جواب نہیں ہے, تو وٹ دے ڈو از دے رائٹ دا آرٹیکل, اور اس آرٹیکل میں وہ 2-3 پیراگراف لیفٹ رائٹ کے کریں گے, تاکہ اس کو گھما پھرا کے نا آپ کی جو سوچ ہوتی ہے, دیکھیں سوچ جو ہوتی ہے نا, سوچ انسان کی وہ کانسٹنٹ پچھلے سینٹنسز کے ساتھ جڑتی ہے. اب ہوگا کیا کہ وہ آپ کی سوچ کو اتنا دور گھما کے لے کے چلے جائیں گے کہ دا ریئل کوشچن جو کا تھا نا آپ کا, وہ معاف ہو چکا ہوگا. تو پھر آپ کیا کریں کہ جب بھی آرٹیکل پڑھیں گے, جو ان کی فائنل ورڈکٹ ہوگا نا, اس کو فوراً سے پہلے ان کے سوال کے بعد کا جواب ہوگا دیکھنا کہ وہ